میں اپنے وسیع و عریض بنگلے کے خاموش ڈرائننگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی ہوئی شیشے کی میز پر فائلیں بکھری پڑی تھی، جبکہ میرے ذہن میں ایک ہی سوچ بار بار گردش کر رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے ہونے والے نقصان نے میرے برسوں کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سینے پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ میں ابھی انہی پریشان کن خیالات میں گم تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور میرا بڑا بیٹا فہد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میرے سامنے پھینکی اور سخت لہجے میں بولا، آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ ہر بار آپ کے فیصلوں کی قیمت ہمیں کیوں چکانی پڑتی ہے؟ اس بار جو نقصان ہوا ہے وہ معمولی نہیں، کمپنی کی ساکھ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہی وہ لڑکا تھا جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کپا دی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں احترام کی جگہ الزام نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ مزید بول اٹھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ اس معاہدے کو میں سنبھال لوں گا، تو آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ آپ کلائنٹس کو مطمئن نہیں کر سکے، میٹنگ خراب ہو گئی اور اب پوری مارکیٹ ہم سے دور بھاگ رہی ہے۔ میں خاموش کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ عجیب بات تھی کہ جس کاروبار کی بنیاد میں نے اپنے خون پسینے سے رکھی تھی، آج اسی امید میں میری رائے بے وقع سمجھی جا رہی تھی۔ فہد نے آخر میں فیصلے سنانے والے انداز میں کہا، اب آپ دفتر کے معاملات سے دور رہیں گے۔ جو کچھ بگڑا ہے اسے میں اپنے طریقے سے ٹھیک کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر بغیر کسی کو اطلاع دیے گھر سے باہر آ گئے۔ دل میں عجیب سا خلا تھا۔ گیراج میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور شہر کی سنسان سڑکوں پر نکل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مگر اس وقت مجھے لوگوں سے زیادہ اپنی تنہائی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی مسلسل چلتی رہی۔ میں راستوں پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی اور اب ویران سڑکیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ آخرکار میں نے ایک پرانے سے مسافر خانے کے قریب گاڑی روک دی۔ میں کچھ دیر اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا رہا۔ ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں گاڑی سے باہر نکلا اور قریب پڑے لکڑی کی تخت پر جا بیٹھا۔ آسمان پر چاند بادلوں کے درمیان سے جھانک رہا تھا اور اس کی مدھم روشنی زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سب کچھ میرے خلاف کیسے ہو گیا۔ کاروبار، گھر، رشتے، سب کچھ ہاتھوں سے پھسلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک دھیمی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، صاحب آپ کچھ منگوائیں گے؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے سامنے تقریباً 12-13 سال کا ایک دبلا پتلا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، مگر آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ ایک ہاتھ میں مینو کارڈ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کے نیچے اس نے ایک موٹی سی پرانی کتاب دبا رکھی تھی۔ اس کی سادہ شکل میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غربت نے اس کے جسم کو کمزور کیا ہو، مگر اس کے حوصلے اور ذہانت کو چھونے کی ہمت نہ کر سکی ہو۔ اس نے ایک بوسیدہ سی قمیض پہن رکھی تھی، جس کے کئی حصے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی تھی جو اکثر عمر رسیدہ لوگوں میں بھی کم دکھائی دیتی ہے۔ میں ابھی اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، صاحب کہاں کھو گئی؟ کچھ منگوانا ہے تو بتائیں، ورنہ میں دوسرے گاہکوں کے پاس جاؤں۔ رات کافی ہو گئی ہے اور ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ میں نے مختصر سا سر ہلا کر صرف ایک کپ چائے کا آرڈر کیا۔ وہ فوراً پلٹا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں لکڑی کے تخت پر نیم دراز ہو کر آسمان پر پھیلے چاند کو دیکھنے لگا۔ بیوی کے انتقال کے بعد میری زندگی جیسے خالی ہو گئی تھی۔ کاروباری نقصان تو پہلے بھی کئی بار ہوا تھا، لیکن اس بار دل پر لگنے والی چوٹ مختلف تھی۔ شاید اس لیے کہ اس مرتبہ نقصان پیسوں کا کم اور اپنوں کی رویوں کا زیادہ تھا۔ فراز کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہی بیٹا جس کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی تھی، آج میری ناکامیوں کا حساب مانگ رہا تھا۔ یہ احساس مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکا واپس آیا۔ اس نے خاموشی سے چائے میرے سامنے رکھی اور جانے لگا، مگر اچانک رک کر بولا، صاحب
پریشانیاں سمندر کی لہروں جیسی ہوتی ہیں۔ اگر آدمی ہر لہر کے ساتھ لڑنے لگے تو تھک جاتا ہے، لیکن اگر چند لمحے خود کو سنبھال لے تو وہی لہریں کنارے تک بھی پہنچا دیتی ہیں۔ جو گزر چکا اسے بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن آنے والے کل کا رخ ضرور بدلا جا سکتا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے یہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ زندگی کے کسی سختی امتحان سے گزر کر آیا ہوا شخص ہو۔ وہ واپس مڑنے لگا تو میں نے آواز دی، سنو۔ وہ رکا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اگر چند منٹ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ صاحب، اگر ہر بات کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو میرا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے جلدی فارغ ہونا ہے، رات کو کچھ پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چلنے پھرنے، بات کرنے اور کام کرنے کے انداز میں ایک عجیب سی نفاست تھی۔ غربت اس کے کپڑوں میں ضرور نظر آتی تھی، مگر اس کی شخصیت میں نہیں۔ آخرکار میں نے ڈھابے کے مالک کو بلایا اور چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر ممکن ہو تو اسے چند منٹ کے لیے میرے پاس بھیج دو، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ مالک مسکرا دیا، آپ اکیلے نہیں ہیں صاحب، اکثر لوگ اس بچے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام ارحم ہے، عجیب لڑکا ہے، پچھلے میدان کے کچرے سے پرانی کتابیں ڈھونڈ کر لاتا ہے اور رات بھر پڑھتا رہتا ہے۔ کئی بار کہا کہ میں اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتا ہوں، مگر یہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے اپنی محنت کی کمائی سے پڑھوں گا۔ مالک کی بات سن کر میری دلچسپی اور بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد ارحم واپس آیا اور میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے مجھے غور سے دیکھا، پھر ہلکے لہجے میں بولا، آپ کسی بڑے آدمی لگتے ہیں، چہرے سے لگ رہا ہے کہ دولت کی کمی نہیں، مگر سکون کہیں کھو گیا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے اس کی نحیف ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، ایک بات بتاؤ، جب تمہیں مفت میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو تم انکار کیوں کرتے ہو؟ تم جتنے سمجھدار ہو، پڑھ لکھ کر بہت آگے جا سکتے ہو۔ پھر ہم نے چند لمحے خاموش رہ کر زمین کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، صاحب، کسی اور کے سہارے کھڑا ہونے والا انسان اکثر ایک دن پھر گر جاتا ہے۔ میں ایسا درخت بننا چاہتا ہوں جس کی جڑیں خود اپنی زمین میں ہو۔ مجھے یقین ہے کہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن جو کامیابی اپنی محنت سے ملتی ہے اس کی خوشی دنیا کی کسی خیرات میں نہیں ہوتی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں پہلی بار پوری توجہ سے اس بچے کو دیکھنے لگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت نے آج رات مجھے کسی عام بچے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے اہم استاد ملا دیا ہو۔ ارحم نے میری بات پوری توجہ سے سنی، پھر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ واقعی بہت بڑے آدمی ہیں۔ آپ کی گفتگو، آپ کے کپڑے اور آپ کے انداز سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، صرف دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی۔ اگر دل میں انسانیت نہ ہو تو بڑی سے بڑی ڈگری اور بڑے سے بڑا عہدہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر آہستہ آواز میں بولا، لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ اسکول کیوں نہیں جاتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہر سہولت کے پیچھے یہ قیمت چھپی ہوتی ہے۔ یہاں بہت لوگ مدد کے نام پر احساس جتاتے ہیں۔ اگر میں کسی کے سہارے پڑھنے لگوں تو شاید بدلے میں اپنی آزادی کھو دوں۔ میرا خواب صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں بلکہ عزت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک کسی کا محتاج نہیں بنوں گا۔ اس کی باتوں میں عجیب پختگی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس عمر کے بچے عام طور پر کھلونوں اور کھیلوں کی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ لڑکا زندگی کے ایسے سبق سنا رہا تھا جو بڑے بڑے لوگ بھی نہیں سیکھ پاتے تھے۔ پھر اس نے اچانک بات کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ میری فکر چھوڑیں صاحب، آپ اپنی سنائیں۔ جب سے آئے ہیں آپ کے چہرے پر بے چینی صاف دکھائی دے رہی ہے، بار بار پیشانی مسلتے ہیں۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی مگر آپ نے یہ گھونٹ تک نہیں لیا۔ آخر ایسے کون سی بات ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا۔ نہ جانے کیوں پہلی بار دل چاہا کہ اپنے اندر کا بوجھ کسی کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، تم ابھی بچے ہو، میری بات شاید تمہارے لیے بہت پیچیدہ ہو۔ ارحم فوراً بولا، تو پھر آسان لفظوں میں سمجھا دیں۔ بڑے لوگوں کے مسئلے بھی آخر انسانوں کے ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ شاید آپ مشکل بنا کر سوچ رہے ہوں اور حل آسان ہو۔ اس کے الفاظ سن کر میرے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔
میں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور دھیرے سے کہا، سچ پوچھو تو میرا دل زندگی سے اکتا گیا ہے۔ آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرے جینے یا مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اپنی پوری عمر ایک سلطنت بنانے میں لگا دی، دن رات محنت کی، آرام قربان کیا، خوشیاں قربان کی، صرف اس امید پر کہ ایک دن میرے بچے مجھ پر فخر کریں گے۔ میری آواز بھاری ہونے لگی۔ میں نے ان کے مستقبل کے لیے اپنے حال کو جلا دیا، ہر مشکل برداشت کی، ہر نقصان سہا، ہر طوفان کا مقابلہ کیا، لیکن آج جب کاروبار ایک بحران سے گزرا تو میرے اپنے بیٹے نے مجھے ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے کیا کچھ کھویا ہے۔ میں نے مٹھی بھینج لی۔ مجھے نقصان سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ میرے اپنے خون نے میری ساری قربانیوں کو چند غلط فیصلوں کے نیچے دفن کر دیا۔ میں سوچتا ہوں اگر آخر میں یہی صلہ ملنا تھا تو پھر اتنی جدوجہد کا فائدہ کیا ہوا۔ پھر ہم خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے لرزتی آواز میں مزید کہا، آج پہلی بار مجھے لگا کہ شاید سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، نہ کاروبار رہے گا، نہ یہ درد، نہ یہ احساس کہ جن لوگوں کے لیے جیا وہی مجھے بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ چاندنی رات میں چند لمحوں تک مکمل سکوت چھایا رہا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ارحم کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ افسوس۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے پاس میرے سوالوں کا کوئی ایسا جواب ہو جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ میں نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی اور تلخ لہجے میں کہا، اور آج حالت یہ ہے کہ میری اپنی اولاد میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے نااہل ثابت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میٹنگ سنبھالی نہیں جاتی، میں کلائنٹس کو متاثر نہیں کر پاتا، میں منصوبے درست طریقے سے مکمل نہیں کر سکتا۔ تم ہی بتاؤ کہ چند غلط فیصلے انسان کی پوری زندگی کی محنت کو مٹا دیتے ہیں۔ ارم خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پریشانی کی اصل وجہ بیان کرنا شروع کی۔ کچھ عرصے پہلے میں نے شہر کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک پر کام کرنا شروع کیا تھا، ایک جدید تجارتی مرکز جس میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے لگ گئے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہ منصوبہ میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ بنے گا۔ عمارت تیار ہوئی تو واقعی دیکھنے والا حیران رہ جاتے تھے۔ ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی، ہر سہولت موجود تھی، لیکن یہ غلطی ہو گئی۔ میں نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ وہ جگہ شہر کے مرکزی حصے سے کچھ فاصلے پر تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ وقت کے ساتھ وہاں بھی آبادی بڑھ جائے گی اور کاروبار چل نکلے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دکانیں خالی رہنے لگی، سرمایہ پھنستا چلا گیا، اخراجات بڑھتے گئے اور آمدنی نہ ہونے کے برابر رہی۔ ارم اب پوری توجہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھی، جب صورتحال خراب ہونے لگی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پورا منصوبہ کسی بڑی کمپنی کو فروخت کر دیا جائے۔ کئی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئی، کئی مذاکرات ہوئے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ گزشتہ ہفتے ایک بڑی فرم سے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب شاید ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں نے کڑوا سا خیخکا لگایا، لیکن آج وہ معاہدہ بھی ٹوٹ گیا۔ خریداروں نے صاف کہہ دیا کہ اتنی دور واقع جگہ پر وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ ان کے انکار کے بعد کمپنی کے حصص گر گئے، سرمایہ کار ناراض ہو گئے اور میرے اپنے بیٹے نے سارا الزام میرے سر ڈال دیا۔ میں نے چائے کا ٹھنڈا کپ ہاتھ میں اٹھایا، مگر پیا نہیں۔ اب سب کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں، کوئی سرمایہ لگانے کو تیار نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے ارحم کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اربوں روپیوں کا معاملہ ہے، بچوں کے کھیل کی بات نہیں۔ میری بات سن کر ارحم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے چند لمحے سوچتے ہوئے زمین پر نگاہیں جمائے رکھی، پھر آہستہ سے بولا، صاحب ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ نے وہ عمارت بناتے وقت یہ سوچا تھا کہ لوگوں کو وہاں آنے کی وجہ کیا ملے گی؟ یہ صرف یہ سوچا تھا کہ عمارت بڑی اور خوبصورت ہو تو لوگ خود بخود آ جائیں گے؟ اس کا سوال سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ یہ وہ سوال تھا جو آج تک کسی سرمایہ کار، میشر یا میرے بیٹے نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ پھر ہم نے میری خاموشی دیکھی تو مزید بولا، کیونکہ میری سمجھ کے مطابق لوگ عمارتیں خریدنے نہیں آتے، وہ فائدے خریدنے آتے ہیں۔
اگر وہاں آنے کی کوئی مضبوط وجہ پیدا کر دی جائے تو شاید دکانیں بھی بک جائیں اور خریدار بھی خود چل کر آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی، جیسے اس کے ذہن میں پہلے ہی کوئی ایسا خیال موجود ہو جو میری پوری قسمت بدل سکتا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 10 سال کا بچہ اس اعتماد کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ صرف سمجھداری تھی بلکہ ایک عجیب سی پختگی بھی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جبکہ وہ بالکل پرسکون انداز میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ارم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انکل اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں، میرے خیال میں آپ کا مسئلہ شاپنگ مال نہیں ہے۔ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری خوشیاں، اپنی ساری امیدیں اور اپنی ساری پہچان اپنی اولاد کے ساتھ باندھ دی تھی۔ جب انہوں نے آپ کی توقع کے مطابق رد عمل نہیں دیا تو آپ کو لگا جیسے آپ کی پوری زندگی ناکام ہو گئی ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس کی بات سیدھی میرے دل پر لگی تھی۔ وہ دوبارہ بولا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی خواہش قربان کر دی، اپنی جوانی کاروبار اور بچوں پر لگا دی۔ یہ سب بہت بڑی قربانیاں ہیں، لیکن انکل قربانی اس وقت خوبصورت لگتی ہے جب اس کے بدلے میں کچھ پانے کی امید نہ رکھی جائے۔ اگر ہم بدلے میں تعریف، عزت یا محبت کی توقع باندھ لیں تو پھر وہ قربانی نہیں رہتی، ایک سودا بن جاتی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ بچہ صرف کتابیں نہیں پڑھتا، زندگی کو بھی بہت غور سے سمجھتا ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مان لیا تمہاری بات درست ہے، لیکن میرے شاپنگ مال کا کیا؟ کروڑوں روپے پھنسے ہوئے ہیں، سرمایہ کار انکار کر چکے ہیں، دکانیں خالی پڑی ہیں۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ارم چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، انکل لوگ دکانیں خریدنے نہیں آتے، لوگ موقع خریدنے آتے ہیں۔ اگر کسی جگہ لوگوں کا ہجوم ہو تو تاجر خود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے عمارت تو بنا دی لیکن لوگوں کی وہاں آنے کی وجہ پیدا نہیں کی۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جوش میں آ کر بولا، اگر وہ جگہ شہر سے دور ہے تو وہاں ایسی چیز لے آئے جو پورے شہر میں کہیں نہ ہو۔ کوئی بڑا فیملی فیسٹیول، بچوں کا پارک، سستا فوڈ ڈسٹرکٹ، ہفتہ وار مارکیٹ یا ایسا ایونٹ جس کے لیے لوگ خود گاڑیاں بھر کر آئیں۔ جب لوگ آئیں گے تو دکاندار آئیں گے اور جب دکاندار آئیں گے تو سرمایہ کار بھی واپس آ جائیں گے۔ میں نے بے اختیار اس کی بات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ارم نے مزید کہا، اور ایک بات یاد رکھیے، جب دروازہ نہ کھلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ چابی غلط نہیں، شاید تالا بدل گیا ہے۔ آپ بار بار شاپنگ مال بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ شاید اسے چلانے کا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس رات پہلی بار میرے دل پر چھایا ہوا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند اب پہلے سے زیادہ روشن محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں خود خوشی کے بارے میں سوچنے یہاں آیا تھا، لیکن یہ غریب بچے کی چند باتوں نے مجھے دوبارہ جینے کی وجہ دے دی تھی۔ میں نے ادھم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے پوچھا، یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ ادھم مسکرایا، اپنی پرانی کتاب سینے سے لگائی اور بولا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کچرے سے پرانی کتابیں اٹھاتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ان کتابوں سے لوگوں کے پھینکے ہوئے خواب اٹھاتا ہوں۔ اور انکل، خواب کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ اس کے الفاظ سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ آج رات میں ایک بچے سے نہیں بلکہ اپنی تقدیر سے ملاقات کر کے جا رہا ہوں۔ ادھم میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، انکل دنیا کی سب سے عجیب بات جانتے ہیں کیا ہے؟ بعض اوقات وہ باتیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھ پاتے، زندگی کے تھیپڑے کھانے والا ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ لیتا ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت عقل مند ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب انسان مشکلات کے اندھیروں سے گزرتا ہے تو اسے وہ حقیقتیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو آرام و آسائش میں رہنے والوں کو نظر نہیں آتی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ ذرا سا آگے جھکا اور بولا، اچھا ایک بات بتائیں، فرض کریں آپ ایک معمولی چائے فروش ہوتے اور کئی دن گزر جاتے مگر آپ کی دکان پر کوئی گاہک نہ آتا تو آپ کیا کرتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ظاہر ہے یا تو دکان بند کر دیتا یا پھر ایسی جگہ منتقل کر دیتا جہاں لوگ زیادہ آتے جاتے ہوں۔ ارم نے مسکرا کر سر ہلایا، بالکل یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ گاہکوں کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدل لیتے ہیں۔ میں نے الجھن سے اسے دیکھا،
کیونکہ ابھی تک مجھے اس کی بات کا تعلق اپنے منصوبے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، میں نے ایک پرانی کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بعض جگہ عمارتوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جب لوگ آتے ہیں تو کاروبار خود بخود ان کے پیچھے آ جاتا ہے۔ آپ میری دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، آپ نے ایک شاندار تجارتی مرکز بنا دیا، لیکن آپ لوگوں کو وہاں آنے کی وجہ دینا بھول گئے۔ آپ دکانیں بیچنا چاہتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے آپ کو وہاں زندگی لانی ہوگی۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ جوش سے بولا، اگر دکانیں نہیں بک رہی تو انہیں وقتی طور پر خالی مت رہنے دیں۔ وہاں بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ بنائیں، فیملیز کے لیے تفریح سرگرمیاں شروع کریں، سستی خوراک کی مارکیٹ لگائیں، ہر ہفتے کوئلہ میلہ یا ثقافتی پروگرام منعقد کریں۔ جب لوگ وہاں آنا شروع ہوں گے تو تاجروں کو خود احساس ہوگا کہ یہ جگہ فائدہ مند ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سوچتے، انکل، اگر ہر ہفتے ہزاروں لوگ وہاں آنے لگے تو کیا دکانیں خالی رہیں گی؟ نہیں نا، پہلے لوگوں کو کھینچے، کاروبار خود ان کے پیچھے آئے گا۔ آپ اس جگہ کو صرف خرید و فروخت کا مرکز نہ بنائیں بلکہ لوگوں کی خوشیوں کا مرکز بنا دے۔ میرے ذہن میں جیسے بجلی سے کون گئی۔ یہ بات اتنی سادہ تھی، پھر بھی ہم میں سے کسی کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ پھر ہم نے مزید کہا، آپ کا مسئلہ عمارت نہیں، اس کی پہچان ہے۔ لوگ ابھی اس جگہ کو جانتے ہی نہیں۔ آپ کو عمارت نہیں، اس کی تصور کی تشہیر کرنی ہوگی۔ جب وہاں بچوں کی ہنسی گونجے گی، خاندان گھومنے آئیں گے اور نوجوان وقت گزارنے لگیں گے تو یقین کریں دکانیں فروخت ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ جس مسئلے نے مہینوں سے میری نیندیں چھین رکھی تھی، اس کی حل یہ غریب بچے نے چند منٹوں میں میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بے اختیار پوچھ بیٹھا، سچ سچ بتاؤ ارہم، تمہاری عمر واقعی کتنی ہے؟ وہ ہنس پڑا، انکل، عمر پوچھ کر کیا کریں گے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ تمہاری باتیں کسی 10 سال کے بچے جیسی نہیں ہیں۔ ارہم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، عمر تو صرف 10 سال ہی ہے، لیکن غربت، تنہائی اور ذمہ داریاں انسان کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیتی ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سی خاموشی اتر گئی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے مجھے اس ویران رات میں یہاں کسی وجہ سے پہنچایا تھا، اور وہ وجہ میرے سامنے بیٹھا یہ چھوٹا سا لڑکا تھا جس نے چند لمحوں میں میری سوچ کا رخ بدل دیا تھا۔ ارم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور بولا، انکل، اس ڈھابے پر کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے، انہیں پڑھتے پڑھتے 3 سال گزر چکے ہیں۔ جو بھی ہاتھ لگ جائے پڑھ لیتا ہوں۔ پرانی کتابیں، رسالے، اخبار، کہانیاں، کاروبار کے مضامین، کامیاب لوگوں کی زندگیاں، بس اسی طرح تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی گئی۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا اور پھر ہلکے لہجے میں بولا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور سیکھ لیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل غصے یا مایوسی میں نہیں ملتا۔ کبھی کبھی انسان کو صرف زاویہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا، اتنا ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس بچے کے اندر کوئی غیر معمولی صلاحیت چھپی ہوئی ہے۔ ارم نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی اور بولا، انکل، اگر اجازت ہو تو اب میں چلوں؟ مجھے معلوم ہے آپ نے مالک کو پیسے دے کر مجھے یہاں بٹھایا تھا، لیکن رات کافی ہو چکی ہے، کچھ کتابیں بھی پڑھنی ہیں۔ پھر وہ مسکرایا، اور ہاں، اگر آپ مجھے جانے دیں گے تو میں دل سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی ہر پریشانی آسان کر دے۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر بھی اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس وقت جائے۔ کئی برسوں بعد کوئی ایسا ملا تھا جس سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ میں نے اسے روک لیا، ایک منٹ، ایک بات تو بتاؤ۔ وہ رک گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ فوراً بولا، سب لوگ مجھے چھوٹو کہتے ہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ نام نہیں جس سے لوگ پکارتے ہیں، میں تمہارا اصل نام پوچھ رہا ہوں، وہ نام جو تمہیں تمہاری ماں نے دیا تھا۔ یہ سنتے ہی پہلی بار اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی نمی ابھری اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، سچ کہوں تو اب میری پہچان چھوٹو ہی بن گئی ہے۔ یہاں آنے والے زیادہ تر لوگوں کو میرا اصل نام معلوم بھی نہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن میری امی مجھے ابراہیم کہہ کر بلاتی تھی، بہت محبت سے یہ نام رکھا تھا انہوں نے۔ اس کی آواز میں ایسی اپنائیت تھی کہ میرا دل عجیب طرح سے بھر آیا۔
मैं कुछ लम्हे इसे देखता रहा। ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे इस एक नाम के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। इब्राहिम ने अदब से सर झुकाया और बोला, अंकल अब इजाजत दीजिए। मैं चाहता था कि वो कुछ देर और बैठे। मैं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी के बारे में मजीद बताए। मैं चाहता था कि यह अजीब सी गुफ्तगू अभी खत्म ना हो, मगर इसकी आंखों में वापसी की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। शायद वो अपनी किताबों के पास जाना चाहता था, शायद इसके ख्वाब इसका इंतजार कर रहे थे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर हल्के से सर हिला दिया। ठीक है इब्राहिम, जाओ। वो मुस्कुराया, फिर एहतराम से हाथ जोड़कर मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में दूर जाने लगा। मैं इसे जाता हुआ देखता रहा। चांदनी इसकी कमजोर वजूद पर पड़ रही थी, मगर ना जाने क्यों मुझे वो ये गरीब मुलाजिम नहीं बल्कि एक मुस्तकबिल का एक रोशन सितारा दिखाई दे रहा था। और इस वक्त मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ। शायद किस्मत ने आज रात मेरी मुलाकात महज एक बच्चे से नहीं करवाई थी, बल्कि मेरी जिंदगी बदलने वाले इंसान से करवाई थी। इब्राहिम की आंखों में वापसी की जल्दी साफ नजर आ रही थी, इसलिए मैंने मजीद इसे रोकना मुनासिब न समझा। मैंने खामोशी से सर हिलाकर इसे जाने की इजाजत दे दी। वो मुस्कुराया, दुआ दी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो गया। मैं काफी देर तक वही बैठा रहा। हैरत अंगेज बात यह थी कि चंद घंटे पहले जो शख्स खुद खुशी के ख्यालात में डूबा हुआ था, अब इसके ज़हीन में नई मंसूबे जन्म ले रहे थे। सीने का बोझ पहले जैसा नहीं रहा था, दिल का दर्द कहीं पीछे रह गया था और मेरी जगह वो पुराना जफाकश ताजी जाग चुका था जिसने कभी सफर से अपनी सल्तनत तामीर की थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस वक्त मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था, न वजाहत देनी थी, न किसी की बात सुननी थी। मेरे जहीन में सिर्फ इब्राहिम की बातें गर्दिश कर रही थी। पूरी रात में नक्शे, मंसूबे और मकानात के बारे में सोचता रहा। कई महीनों बाद पहली बार मुझे किसी रास्ते की झलक दिखाई रही थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से तैयार हुआ और नीचे आ गया। डाइनिंग हॉल में मेरे दोनों बेटे फहद और काशान नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। मेरा इरादा इनसे बात किए बगैर दफ्तर जाने का था, मगर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, काशान ने आवाज दी, बाबा जान, एक मिनट, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मैं रुक गया मगर खामोश रहा। काशान अपनी कुर्सी से उठा और संजीदा लहजे में बोला, देखिए, हमें हकीकत पसंद होना होगा। हालात पहले जैसे नहीं रहे। कारोबार के फैसलों पर मुसलसल इख्तलाफ हो रहा था। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जायदाद और कारोबार को तकसीम कर दिया जाए। हर शख्स अपना हिस्सा संभाल ले और अपनी मर्जी से काम करे। मैं खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। वो मजीद बोला, आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब आराम करें। हमारे पास इतनी जायदाद है कि आपको जिंदगी भर किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मेरे अंदर कई बरसों से जमा खामोशी अचानक टूट गई। मैंने पहली बार सख्ते लहजे में कहा, बस। मेरे में खामोशी छा गई। मैंने इन दोनों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों को शायद ये गलत फहमी हो गई है कि ये सब कुछ खुद ब खुद बन गया था। जिस कारोबार को तकसीम करने की बात कर रहे हो, इसकी बुनियाद मैंने रखी थी। जिस घर में खड़े हो, इसे मैंने बनाया है। जिन सहूलतों की आदी हो, वो मैंने मुहैया की है। फहद हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मजीद कहा, और याद रखो, मैं अभी जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी मेरी मर्जी के बगैर इस कारोबार या जायदाद के बारे में फैसला नहीं करेगा। काशान ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मैंने इसे रोक दिया। अगर आइंदा किसी ने दोबारा कारोबार तकसीम करने या मुझे रिटायर करने की बात की, तो फिर मैं ऐसे फैसले करूंगा जिनका तुम दोनों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे लहजे की सख्ती ने दोनों को खामोश कर दिया। चंद लम्हों बाद फहद अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, बाबा, आप ये कैसे कह सकते हैं? आखिर हम आपके बेटे हैं, हमारा भी तो हक बनता है। मैं तलखे से मुस्कुराया। हक? मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, हक सिर्फ लेने से नहीं बनता, निभाने से बनता है। मेरी आंखों के सामने मरहूम बीवी का चेहरा घूम गया। तुम जानते हो, तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद मैं चाहता तो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता था, दूसरी शादी कर सकता था, अपने लिए जी सकता था, मगर मैंने तुम दोनों को तरजीह दी। मैंने सोचा कि मेरी सारी खुशियां तुम लोगों की खुशियों में हैं। मेरी आवाज भारी होने लगी। लेकिन कल, जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी,
तुम दोनों ने मुझे नाकामी का मुजरिम बना दिया। यह गलत मंसूबा मेरी जिंदगी के 1000 कामयाबियों पर भारी कर दिया। फहद और काशान खामोश खड़े थे। मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फैसले नहीं कर सकता। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तजुर्बा क्या चीज होता है। यह मंसूबा अभी खत्म नहीं हुआ और ना ही मैं खत्म हुआ हूँ। यह कहकर मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे मुकम्मल खामोशी थी। शायद पहली बार मेरे बेटों ने अपने बाप को कमजोर नहीं बल्कि इसी पुराने मजबूत इंसान की शक्ल में देखा था, जिसने कभी खाली हाथों से अपनी किस्मत लिखी थी। मैंने दोनों बेटों की तरफ सख्त नजरों से देखा और दो टक लहजे में कहा, अगर तुम दोनों को जायदाद तकसीम करने का इतना ही शौक है तो पहले इस काबिल बनो कि अपनी मेहनत से कुछ खड़ा कर सको। बेहतर यही होगा कि फिलहाल खामोश रहो और मुझे अपना काम करने दो। ये ना हो कि मैं तुम दोनों का दफ्तर आना ही बंद कर दूं और फिर तुम्हें बाहर जाकर आम मुलाजिमातों के लिए दरवाजे खटखटाने पड़े। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस मंसूबे के आगाज में मैंने तुम दोनों को वाज़ा तौर पर मना किया था। मैंने कहा था कि इस जगह पर सरमायाकारी करना खतरनाक हो सकता है, अभी वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात को पुराने ख्यालात कहकर नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारा ख्याल था कि नई सोच और जदीद अंदाजी कामयाबी की जमानत है। मैंने मेज पर हाथ मारा। आज जब मंसूबा मुश्किलात का शिकार हुआ है तो सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया। हालांकि मैंने पहले दिन ही खतरात की निशानदेही कर दी थी। फहद कुछ बोलने लगा मगर मैंने इसे रोक दिया। अब इस मंसूबे को दोबारा जिंदा करना, सरमाया वापस लाना और नुकसान की तलाफी करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम दोनों इस मामले में मजीद मुदाखलत नहीं करोगे। कारोबार में कदम रखे अभी चंद साल हुए हैं और तुम लोग खुद को माहिर समझने लगे हो। मैं 3 दहाइयों से इस मैदान में हूँ। कामयाबियां भी देखे हैं पर नाकामयाबी। मेरी आवाज में अब गुस्से के बजाय तजुर्बे का वजन था। और एक बात याद रखो, खानदान और कारोबार दोनों एतमाद पर चलते हैं। जब लोग अना की बुनियाद पर अलग अलग रास्ते इख्तियार करते हैं तो बेज़ाहिर मजबूत नजर आने वाली चीजें भी बिखर जाती हैं। मैंने दोनों को आखिरी बार देखा। जब तक मैं इस बहरान को संभाल नहीं लेता तुम दोनों को मुझसे किसी किस्म की बहस करने की जरूरत नहीं। पहले सीखो कि इख्तिलाफ कैसे किया जाता है और बड़ों से बात करने का तरीका क्या होता है। यह कहकर मैं मुड़ा और घर से निकल आया। मुझे अंदाजा था कि मेरे जाने के बाद दोनों भाई आपस में जरूर बातें करेंगे, शायद मेरे फैसलों पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी परवाह नहीं थी। पहली बार मैंने इनके दबाव से आजाद होकर सोचने का फैसला किया था। कुछ देर बाद मैं दफ्तर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने अपनी सीनियर टीम और मशीरों की यह खुसूसी मीटिंग तलब की। कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग जमा हुए तो मैंने रात भर सोचे गए तमाम ख्यालात इनके सामने रख दिए। अलबत्ता मैंने ये नहीं बताया कि इन ख्यालात का असल खालिक यह गरीब लड़का था जो रातों को पुरानी किताबें पढ़ता था। मैंने इन्हें बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सिर्फ खरीदारी का मरकज बनाने के बजाय एक मुकम्मल फैमिली डिस्टेंशन में तब्दील किया जाए। वहां बच्चों के लिए तफरीह जोन, हफ्तावार तकरीबात, ओपन फूड स्ट्रीट, सकाफती सरगर्मियां और खुसूसी रियायती प्रोग्राम शुरू किए जाएं ताकि लोग खुद ब खुद इस मुकाम की तरफ खींचे चले आए। मेरी बात खत्म हुई तो चंद लम्हों के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर एक सीनियर मैनेजर बोला, सच सच कहूं तो ये मंसूबा हमारी पिछली तमाम हिकमत अमीलों से ज्यादा मजबूत लग रहा है। अगर हम सही तरीके से इस पर अमल करें तो सूरत हाल बदल सकती है। दूसरे अफसरान ने भी इस तजवीज की हिमायत की। मैं कुर्सी पर बैठा इनकी आरा सुनता रहा। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता रहा कि आखिर इतनी सादा और मौसिर बात मेरे जहन में पहले क्यों ना आई। कुछ ही देर में इब्तिदाई मनसूबाबंदी शुरू हो गई। मैंने मार्केटिंग के लिए अलग बजट मख्तस किया, नई टीमें बनाई और अगले ही दिन से अमली काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कई महीनों बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मंसूबा अभी मरा नहीं, सिर्फ गलत सिमत में चल रहा था। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था और सामने रखी फाइलों का जायजा ले रहा था कि अचानक दफ्तर का दरवाजा खुला। मेरा पुराना वकील जो बरसों से मेरे कानूनी मामला संभालता आ रहा था तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे के तासीरात मामूल से मुख्तलिफ थे, जैसे वो कोई ऐसी खबर लेकर आया हो जो आने वाले दिनों का रुख मुकम्मल तौर पर बदलने वाली थी। वकील के अचानक इस तरह मीटिंग रूम में आ जाने पर मुझे शदीद नागवारी महसूस हुई।
میں نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مطمئن انداز میں سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے باقی اسٹاف کو باہر بھیج دیا اور کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان مکمل سکوت رہا، پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن یہ بات روکنا ضروری نہیں تھی۔ یہ صرف کاروبار کا نہیں بلکہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا بھی معاملہ ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ مجھے معلوم تھا یہ وکیل میرے خلاف نہیں بلکہ میرے ساتھ مخلص ہے، اس لیے میں نے خود کو تھوڑا سا سنبھالا اور اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ خطرے جھک کر بولا، مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جائیداد میں حصہ دینے سے مکمل انکار کر رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میری یہ رائے ہے، آپ فوراً اپنی وصیت تیار کروا لیں۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے مزید کہا، کیونکہ جس طرح کا ماحول آپ کے گھر میں بنتا جا رہا ہے، اس میں مستقبل میں پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہر چیز قانونی طور پر واضح کر دی جائے تاکہ بعد میں کوئی تنازع نہ ہو۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آہستہ سے بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید مجھے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کسی اور مقصد کے لیے بھی مختص کرنا چاہیے۔ وکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن فیصلہ جذبات میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان کاروبار، جائیداد اور آنے والے خطرات پر تفصیلی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک وہی بیٹھا رہا۔ دل اور دماغ دونوں کسی غیر واضح کشمکش میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک طرف بیٹوں کی ناراضگی تھی اور دوسری طرف کاروبار کا دباؤ، اور ان سب کے بیچ اب وہ لڑکا بھی تھا جس نے میرے سوچنے کا انداز بدل دیا تھا۔ رات دیر گئے میں گھر واپس آیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو لانچ میں خاموشی تھی۔ میرے دونوں بیٹے وہاں موجود تھے، شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میرا بڑا بیٹا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی نرمی تھی جو کافی عرصے بعد نظر آئی تھی۔ بابا، کیا آپ نے دوبارہ پروجیکٹ میں سرمایہ لگانے کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے بھی اس آئیڈیا پر غور کیا ہے، شاید ہم غلط تھے، آپ کا پلان واقعی بہتر لگ رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں کہا، اس معاملے پر اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، اس کاروبار کا مالک میں ہوں اور اب اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی۔ جب فیصلہ لینا تھا تب تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی، اب میں کسی کی رائے نہیں سنوں گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ میرا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ تم دونوں کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ صرف میری محنت کی دی ہوئی پہچان تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں لے لو۔ میرا بیٹا کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ میں نے ایک آخری نظر دونوں پر ڈالی اور کہا، اب میں خود اس پروجیکٹ کو سنبھالوں گا، تم لوگ صرف دیکھو گے۔ یہ کہہ کر میں لان سے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک نیا ٹکراؤ جنم لے چکا تھا جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے دونوں بیٹوں کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور تھکن بھرے لہجے میں بولا، تم دونوں کو لگتا ہے کہ میں ہر وقت غلط فیصلے کرتا ہوں اور تمہیں ہر بات میں مجھ سے اختلاف کرنا ضروری ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس پروجیکٹ پر اکیلے پیسہ لگایا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا منافع بھی میں اکیلے ہی دیکھ لوں گا۔ انسان جب ذہنی طور پر تھک جاتا ہے تو اسے اپنے قریبی لوگ بھی مخالف نظر آنے لگتے ہیں۔ میں ابھی پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے چھوٹے بیٹے کی آواز نے مجھے روک دیا۔ بابا، اگر آپ نے یہی رویہ رکھا تو ہم عدالت جائیں گے۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ آگے بولا، یہ کاروبار صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں ہماری محنت بھی شامل ہے۔ ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، ورنہ ہم کورٹ میں یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ میری نظریں اس پر جم گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک باپ جو صرف اپنی اولاد کی بہتری کے لیے دن رات ایک کرتا رہا، آج اسی اولاد کی زبان سے عدالت اور حق کے الفاظ سن رہا تھا۔ میں بھی اسے جھٹکے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ میرا بڑا بیٹا بھی بولے تھا، چھوٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر ہمیں ہمارا حصہ نہ ملا تو ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ آپ ہمیں اس پروجیکٹ سے باہر نہیں رکھ سکتے، ہماری محنت بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ دل کی حالت ایسی تھی جیسے سینے میں کسی نے ہتھا رکھ دیا ہو، مگر میں نے اپنے چہرے پر زبردستی ایک ہلکی سی مسکراہٹ لے آئی۔ پھر آہستہ مگر سخت آواز میں بولا، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو میں نے یہ کاروبار اپنے تجربے، اپنی محنت
اور اپنی پوری زندگی لگا کر کھڑا کیا ہے۔ تم دونوں کو صرف موقع دیا تھا، ملکیت نہیں، میں نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ جب اولاد اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر دھمکیاں دینے لگے تو پھر رشتوں میں وہ پہلے سے گرمی باقی نہیں رہتی۔ میری آواز بھاری ہو گئی۔ تم دونوں کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی شکایت تھی تو احترام سے بات کرتے، نہ کہ عدالت اور حصے کی زبان استعمال کرتے۔ چند لمحے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب اس معاملے پر کوئی بحث نہیں ہوگی، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے فیصلے خود کروں گا۔ یہ کہہ کر میں مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی محنت ایک لمحے میں بے معنی ہو گئی ہو۔ کافی دیر میں اسی خاموشی میں بیٹھا رہا، پھر بے چینی بڑھنے لگی۔ ذہن میں ابراہیم کی باتیں گھومنے لگی اور ساتھ ہی اپنے بیٹوں کے الفاظ بھی۔ آخرکار میں اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کسی سے کچھ کہے گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کی ہوا ٹھنڈی تھی مگر میرے اندر کا طوفان زیادہ شدید تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا اس ڈھابے کی طرف چل پڑا جہاں ایک بار ایک 10 سال کے بچے نے مجھے زندگی کا مطلب سمجھایا تھا۔ کل جب میں دوبارہ اسی جگہ پہنچا تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ابراہیم وہی ملے گا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہی ابراہیم جسے لوگ صرف چھوٹو کہہ کر پکارتے تھے، مگر میرے لیے وہ اب ایک عام لڑکا نہیں رہا تھا۔ اس ایک ملاقات نے میرے اندر اس کے لیے ایک انجان سی کشش اور احترام پیدا کر دیا تھا۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ بے چینی بڑھنے لگی تو میں سیدھا ڈھابے کی مالک کے پاس گیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ مالک نے تھوڑا سا سوچ کر جواب دیا، صاف وہ ابھی یہاں نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کے بعد سیدھا اپنے راستے چلا جاتا ہے۔ شاید اس وقت وہ ہوٹل کے پیچھے والی طرف کچرے کے ڈھیر کے قریب کہیں ہوگا۔ وہ جگہ اسے عجیب سی لگتی ہے کیونکہ وہاں اسے اکثر پرانی اور پھٹی ہوئی کتابیں مل جاتی ہیں۔ پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ لڑکا بڑا عجیب ہے صاحب، کچرے میں سے بھی علم ڈھونڈ لیتا ہے۔ جو کچھ بھی مل جائے، چاہے پرانا اخبار ہو یا پھٹی ہوئی کتاب، وہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ گھر جا کر گھنٹوں ان کو پڑھتا رہتا ہے، کبھی کبھی تو رات گئے تک بھی جاگتا رہتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی بچہ گھوم رہا تھا، ایک ایسا لڑکا جس کے پاس نہ وسائل تھے نہ سہولتیں، لیکن اس کے باوجود اس کی سوچ عام انسانوں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس طرف دیکھا جہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جا سکتا ہے۔ دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسے ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ میں آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ گیا۔ دل میں عجیب سا احساس تھا جیسے میں کسی عام بچے کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملاقات میرے لیے ایک بار پھر کسی نئے خیال، کسی نئے راستے اور کسی نئے فیصلے کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ میں نے اسے دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے سانس روک لیا تھا۔ وہی ابراہیم، وہی چھوٹو، لیکن اس بار وہ کسی عام ڈھابے کی ملازم کی طرح نہیں بلکہ کچرے کے قریب بیٹھا پرانی پھٹی ہوئی کتابوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جسم کمزور تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اندر تک ہلا گئی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا جیسے میں نے پہلی بار کسی قیمتی چیز کو غلط جگہ پر رکھ دیا ہو۔ میں وہیں رک گیا اور بلند آواز میں پکارا، ابراہیم ادھر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ کتابیں لایا ہوں، یہ سب چھوڑ دو۔ میری آواز سنتے ہی وہ فوراً متوجہ ہوا۔ عموماً اس عمر کے بچے اچانک آواز سن کر گھبرا جاتے ہیں مگر وہ نہیں گھبرایا۔ اس نے سکون سے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، کیسے ہیں آپ صاحب؟ آپ کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، میں اس صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کا پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے؟ کیا آپ نے میری بات پر عمل کیا؟ میں اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں یہ ایسی جگہ لے جانے آیا ہوں جہاں تمہاری ضرورت ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ حیران ہو کر بولا، ایسی کون سی جگہ؟ مجھے اغوا تو نہیں کر رہے؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ میں فوراً مسکرا دیا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، پاگل ہو گیا، اتنا بڑا آدمی ہوں، تمہیں اغوا کر کے مجھے کیا ملے گا؟ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی معصومیت تھی
जो दिल को छू गई। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। मैंने पूछा तो बताओ मेरी आइडिया पर अमल करके कैसा लग रहा है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा लग रहा है। और सच कहूं तो आज मुझे पहली बार समझ आई है कि कुछ लोग वाकई अपनी सोच से दुनिया बदल सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सर ये सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो आगे बोला, अगर इंसान सिर्फ जाहिरी चीजों में उलझ जाए तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और सोच भी। आजकल लोग एक दूसरे के करीब होते हुए भी दूर हो गए हैं। ना बाप बेटों को समझता है, ना बेटा बाप को, ना माँ बेटी को, और हर कोई बस अपने फायदे के पीछे भाग रहा है। इसकी बात मेरे दिल पर सीधी जा लगी। मैं कुछ ना कह सका। वो आहिस्ता से चलता रहा और फिर नरम आवाज में बोला, सर अगर दुनिया को बदलना है ना तो पहले दिलों को बदलना होगा, वरना इमारतें चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, इंसान फिर भी खाली रहता है। मैं इसके साथ चलता रहा, मगर इस बार मेरे अंदर सिर्फ एक ताजिर नहीं था, एक सोचने वाला इंसान भी जाग चुका था। और मुझे पहली बार लगा कि शायद मैंने इब्राहिम को नहीं ढूंढा, बल्कि इब्राहिम ने मुझे ढूंढ लिया है। इब्राहिम की बातें मेरे दिल में उतरती चली गई। इसकी मासूमियत और समझदारी का इम्तिजाज किसी अजीब सी कशिश में बदल चुका था। वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी आंखों में खौफ भी थे और हकीकत का दर्द भी। इसके करीब बैठकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों से किसी खोई हुई चीज को दोबारा पा रहा हूँ। मैंने खामोशी से इसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाया। वो हिचकिचाते हुए मेरे साथ चल पड़ा, मगर इसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बस एक मोहताज सी उलझन थी। गाड़ी में बैठते हुए वो आहिस्ता से बोला, मेरे अम्मी हमेशा कहा करते थे कि किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए, मगर आपके साथ बैठकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अजनबी नहीं हैं। आप मेरे लिए खतरा नहीं लगते, और वैसे भी मैं ये गरीब सा लड़का हूँ, आपका मुझसे क्या ही फायदा होगा। मैंने इसकी तरफ एक नजर देखा और दिल ही दिल में सोचा, अगर तुम जान लो कि तुम मेरे लिए कितना बड़ा फायदा हो तो शायद तुम खुद हैरान रह जाओगे। मगर मैंने कुछ ना कहा। हम कुछ देर बाद शहर की मरकजी लाइब्रेरी के सामने पहुंच गए। वो इमारत इतनी अजीम और खामोश थी कि जैसे इल्म खुद वहां सांस ले रहा हो। इब्राहिम हैरत से ऊपर की तरफ देख रहा था, जैसे इसे यकीन ही ना रहा हो कि वो इस जगह के सामने खड़ा है। मैंने इसका हाथ थामकर अंदर ले जाना शुरू किया। आम हालात में लाइब्रेरी वक्त पर बंद हो जाती थी, मगर मेरे एक फोन कॉल पर ना सिर्फ दरवाजा खुल गई बल्कि अंदर का अमला भी मुतवज्जा हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये तो किताबों की पूरी दुनिया है, वो बेइख्तियार बोला। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी किताबें एक जगह हो सकती हैं, और वो भी इतने सुकून और तरतीब के साथ। वो एक बच्चे की तरह हर शेल्फ की तरफ भाग रहा था। कभी उर्दू अदब की किताब उठाता, कभी तारीख, कभी कोई पुरानी फलसफियाना तहरीर। इसकी खुशी देखकर मैं ये कोने में खामोशी से बैठ गया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर सिर्फ तजस्सुस नहीं बल्कि ये गहरी प्यास है, इल्म की, समझ की और शायद अपनी पहचान की। तकरीबन 1.5 घंटा वो किताबों की दुनिया में खोया रहा। फिर अचानक वक्त का एहसास हुआ तो मेरे पास आया और हिचकिचाते हुए बोला, साहब क्या मैं कुछ किताबें अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ सब पढ़कर वापस कर दूंगा। फिर इसने जल्दी से इजाफा किया, अगर आप मुझसे कोई काम भी कहेंगे तो मैं कर दूंगा। बस मुझे ये किताबें बहुत पसंद है, इनके जरिए इंसान दुनिया को समझने लगता है। मैं मुस्कुरा दिया, तुम्हें जितनी किताबें चाहिए ले लो, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने नरमी से कहा। इसने 5 किताबें मुंतखब की और इन्हें संभाल कर उठा लिया जैसे वह कोई खजाना हो। हम वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि वो रुक गया। साहब, इसने आहिस्ता से कहा, क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगे या मेरे घर चलेंगे? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बगैर सोचे बोला, हाँ जरूर। ये फैसला मेरे मामूल के मिजाज के खिलाफ था, मगर इस बच्चे के साथ वक्त गुजारना मुझे अजीब से सुकून भरी खुशी दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ एक लड़के के साथ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के किसी नए बाब के साथ चल रहा हूँ जो अभी शुरू होना बाकी था। मैं इब्राहिम के साथ इसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता बताते हुए वो मुसलसल मेरे साथ बातें कर रहा था, जैसे इसे डर हो कि कहीं खामोशी हमारे दरमियान फासले ना पैदा कर दे। ढाबे से निकलकर हम तंग गलियों में दाखिल हुए जहां गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे इसे पैदल ही फॉलो करना पड़ा। आखिरकार हम एक कच्चे से घर के सामने पहुंच गए। घर बहुत सादा था, दीवारें उधड़ी हुई
मगर इस सादगी में भी एक अजीब सा सुकून था। इब्राहिम रुक गया और हल्की सी शर्मिंदगी के साथ बोला, साहब, मेरी अम्मी अंदर होती हैं, मैं आपको अचानक अंदर नहीं ले जा सकता। घर थोड़ा छोटा है, पहले इन्हें बता दूं। फिर वो घबराकर मुस्कुराया। आपको कोई मसला तो नहीं होगा? मैंने नफी में सर हिला दिया। वो अंदर चला गया और चंद मिनट बाद वापस आकर बोला, अम्मी थोड़ी नाराज थी, मगर मैंने इन्हें समझा लिया है। वो कह रही है चाय पिलाएंगे, बस अगर वो ज्यादा सख्ती से बात करें तो बुरा ना मानना। अगर वो ज्यादा सख्ती से बात करें तो बुरा ना मानना, इनकी आदत है। मैं हल्की से मुस्कुराहट के साथ इसके पीछे घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मेरा सांस जैसे रुक गया। सामने जो औरत खड़ी थी वो कोई अजनबी नहीं थी, वो मेरी अपनी बहन बलखीस थी। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया, जमीन जैसे पैरों के नीचे से निकल गई। दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया कि ये वही बलखीस है जिसने तकरीबन 10 साल पहले घर छोड़ दिया था। वही बलखीस जो मोहब्बत में घर से भाग गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई, और अब वो मेरे सामने थी। इसी लम्हे शायद इसे भी एहसास हो गया था कि मैं कौन हूँ। इसकी आंखें फट से गई। वो एक कदम पीछे हटी, जैसे भाग जाना चाहती हो। भाईजान, आप। इसकी आवाज कानों में गूंजी। मैं मजीद नहीं रुक सका, मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। वो भी काम गई, मगर इसने मजामत नहीं की। इस लम्हे बरसों का दर्द, गुस्सा और जुदाई एक साथ बह निकला। वही बलखीस जिसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया था आज मेरे सामने खड़ी थी। मैंने रोते हुए कहा, तो तुम यहाँ हो? इतने साल, इतनी खामोशी? वो कुछ ना बोल सकी। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से बोली, भाभी कैसी हैं? वो याद आती थी। ये सवाल मेरे दिल पर छुरी की तरह लगा। मैंने नजरें झुका ली और भारी आवाज में बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। कैंसर था, चंद साल पहले चली गई। मैं अकेला रह गया हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। फिर मैंने इसकी तरफ देखकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? और इब्राहिम, वो तुम्हारा बेटा है ना? इसने आहिस्ता से सर हिलाया। फिर एक लंबी खामोशी के बाद इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, भाईजान, शादी के पहले ही महीने से मेरी जिंदगी बदल गई थी। इसके अल्फाज दरमियान में ही टूट गए, मगर इस जुमले ने आने वाली पूरी कहानी का दरवाजा खोल दिया था। इसके अल्फाज अभी अधूरे थे, मगर इसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द सब कुछ कर रहा था। मैं खामोश खड़ा इसे देखता रहा, जैसे वक्त ने एक लम्हे में बरसों का हिसाब मेरे सामने रख दिया हो। बलखीस ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाईजान, शादी के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने किस दुनिया में कदम रखा है। वो आदमी जिसके साथ मैं आई थी, इसकी हकीकत बहुत देर से समझ जाई। शुरू में सब ठीक लगता था, मगर फिर जिंदगी यह कैद बन गई। इसने अपनी आंखें पोंछी और आगे बोला, मैंने कई बार वापस आने की कोशिश की, मगर रास्ते बंद हो चुके थे। मैंने अपनी इज्जत, अपनी हिम्मत और सब कुछ इब्राहिम के लिए जिंदा रखा। मैंने इब्राहिम की तरफ देखा, वो खामोश खड़ा था, मगर इसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो सब पहले से जानता हो। मैंने भारी दिल से पूछा, और इब्राहिम को तुमने कभी इस सच से दूर क्यों रखा? बल्कि इसने आहिस्ता से कहा। इसने आहिस्ता से सर हिलाया। फिर एक लंबी खामोशी के बाद इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, भाईजान, शादी के पहले ही महीने से मेरी जिंदगी बदल गई थी। इसके अल्फाज दरमियान में ही टूट गए, मगर इस जुमले ने आने वाली पूरी कहानी का दरवाजा खोल दिया था। इसके अल्फाज अभी अधूरे थे, मगर इसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द सब कुछ कह रहा था। मैं खामोश खड़ा इसे देखता रहा, जैसे वक्त ने एक लम्हे में बरसों का हिसाब मेरे सामने रख दिया हो। बल्कि इसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाईजान, शादी के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने किस दुनिया में कदम रखा है। वो आदमी जिसके साथ मैं आई थी, इसकी हकीकत बहुत देर से समझ जाई। शुरू में सब ठीक लगता था, मगर फिर जिंदगी एक कैद बन गई। इसने अपनी आंखें पोंछे और आगे बोला, मैंने कई बार वापस आने की कोशिश की, मगर रास्ते बंद हो चुके थे। मैंने अपनी इज्जत, अपनी हिम्मत और सब कुछ इब्राहिम के लिए जिंदा रखा। मैंने इब्राहिम की तरफ देखा, वो खामोश खड़ा था, मगर इसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो सब पहले से जानता। मैंने भारी दिल से पूछा, और इब्राहिम को तुमने कभी इस सच से दूर क्यों रखा? बल्कि इसने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि वो नफरत में बड़ा हो। मैंने इसे किताबों से जोड़ा ताकि वो इंसानों को समझ सके, ना कि इनसे बदल ले। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। मैंने गहरी सांस ली। मेरे दिल में बरसों पुराना गुस्सा, दुख और यादें एक साथ टकरा रही थी, मगर अब इन सबके बीच एक हकीकत वाज़ा हो चुकी थी।
हम सब किसी न किसी तरह जिंदगी के जुल्म का बोझ उठा रहे थे। मैंने बल्किस की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर अब तुम अकेली नहीं हो। वो रोने लगी। इब्राहिम आगे बढ़ा और पहली बार इसने मेरा हाथ थामा। इसकी गिरफ्त कमजोर थी, मगर इसमें एक अजीब सा एतमाद था। इसने मासूम आवाज में कहा, मैंने आपको पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था। आप मेरे लिए अजनबी नहीं थे। मैंने हैरत से इसे देखा। वो मुस्कुराया। किताबें सिर्फ अल्फाज नहीं होती अंकल, कभी कभी वो लोगों को जोड़ देती हैं। इस रात हम तीनों एक ही छत के नीचे बैठे थे। माजी के बिखरे हुए रिश्ते, हाल की सच्चाइयां और मुस्तकबिल की उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता एक नई शक्ल इख्तियार कर रही थी। और पहली बार मुझे लगा शायद जिंदगी खत्म होने के लिए नहीं, दोबारा शुरू होने के लिए मौका देती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।